دیکھیں یہاں پر جو بات کی ہے، میں خیر ایک چھوٹی سی بات یہاں پر اپنا کروں گا بالکل کہ اس آیت سے یہ بات تو واضح نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ سر، حلال کو حرام ٹھہرانا گناہ نہیں ہوتا سر؟ آپ کا حلال اللہ کو کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے، آپ اسے کہیں ہاں یہ ہاں حرام ہے، تو کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے شریعہ کو ایک انسان چینج کر رہا؟ کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ لیکن دیکھیں آپ کی بات آپ نے ابھی بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ بولا تھا، ہے۔ ٹھیک ہے ابھی میں آپ کی اتفاق اپنی رکھتا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر آپ خدا کے شریعت کے خلاف بات کرو، آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی، ہوں ہوں تو ہوں وہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی ٹھیک ہے شریعت تھی، اللہ کی شریعت تھی، کچھ حلال چیز تھی، آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ کیا ہوں تھی ابھی، ٹھیک ہے، وہ ایک سائڈ ٹاپک ہے۔ ہوں خدا کی ایک شریعت تھی، کوئی اس میں کوئی چیز حلال تھی، ٹھیک ہے، ہوں آپ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ حلال نہیں ہے، اب حرام ہے، اور ٹھیک ہے اللہ جو ہے وہ آسمانوں سے آیت بھیج رہا ہے کہ تم نے کیسے میری حلال کردہ چیز کو حرام کیا۔ سر، اس سے بڑا شریعت کو بدلنا، وہ بھی اللہ ٹھیک ہے کی شریعت کو بدلنا، سر اس سے بڑی غلط بات کیا ہوگی؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں پہ حرام کا لفظ پہلے اور حلال کا بعد میں، لیکن بات وہی ہو گئی مطلب، لیکن یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو بڑا برا لگے گا ابھی، میں آپ کو بتا رہا نہیں ہوں، نہیں آپ لیکن بتا یہاں دیں پہ کوئی ایسی سوال بات یہ ہے، نہیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہوں اللہ محمد کو کہہ رہا ہے، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ کس چیز کو؟ ہوں اس چیز کو جو اللہ نے حلال کر دی ہے۔ اگر انگلش میں دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے وائی ڈو یو پروہیبٹ وٹ اللہ ہیز میڈ لافل، تو یہاں پہ تو حرم یعنی کہ حرام ٹھہرانا، ما ہوں احل اللہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ سر، اس ہوں سے بڑا گناہ مجھے دکھا دیں پوری کائنات میں شرک کے بعد، ٹھیک ہے، پوری کائنات میں شرک کے بعد اس سے بڑا گناہ دکھا دیں جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا، اس سے بڑا گناہ دکھا دیں۔ یہ خیر آپ نے بڑی ایک مطلب گہری بات کی ہے، اور میں ضرور اس کے بارے میں مزید ریسرچ بھی کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے جو اگلی سٹریم ہوگی میں اس پر آپ سے دوبارہ بات کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں، یہ آپ نے لے لیا ہوم ورک، میں بہت شکریہ آپ کا۔ اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو۔ آگے چلتے ہیں سر، موسیٰ کی بھی بات کی تھی میں نے، یہ لیں پکڑے جی سر، جی ضرور، جی جی جی۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، پڑھیے۔ ہوں اور وہ شہر میں داخل ہوا ایسے وقت جب اس کے باسی غفلت میں تھے، تو اس نے وہاں پایا دو شخصوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، ایک اس کی قوم میں سے تھا، دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو مدد مانگی موسیٰ سے اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا، اس کے خلاف جو اس کے دشمن کی قوم میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی کہ قتل کر دیا۔ ہوں وہ پکار اٹھا کہ یہ تو عمل شیطان ہے، یقیناً وہ دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ اب موسیٰ کہہ رہا ہے اپنے منہ سے، اور قرآن اس کو ایکنالج کر رہا ہے کہ ہوں موسیٰ نے یہ عمل شیطان کیا ہے۔ سر، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل۔ میں خیر اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں، ویٹ اے سیکنڈ۔ اس کے بارے میں بھی میں مزید دیکھوں گا، ریسرچ کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سر اگلی آیت پہ چلتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ضرور لگے اللہ اس کو ایکنالج کر ضرور۔ رہا ہے۔ تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، پس تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہی بخشنے والا ہے۔ سر، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اللہ جو ہے وہ بخش دے رہا ہے ایک ایسے شخص کو جو کہ آپ کو پتہ ہے حقوق العباد کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ نہیں بخشے جائیں گے، حقوق اللہ بخشے جا سکتے ہیں، رائٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے، سر، ایسے ہی ہے۔ یہ حقوق العباد نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے کی جان ہی لے لی ہے اور اس کے بعد آپ کا اللہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں نے بخش دیا۔ اور ایون کہ اسلام میں تو یہ بھی چیز ہے نا کہ مطلب حدیث ہے بیسیکلی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، نہیں اگر سر، آپ نے پڑھی حدیث ہو تو۔ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے جو کہ آپ پوری نہیں پڑھ رہے، وہ میں ابھی آپ سے بات کر لیتا ہوں اس پہ۔ ابھی پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ
یہ اللہ جو ہے وہ ایک قاتل کو بخش رہا ہے تو حقوق العباد تو اس نے چھوڑ دیے، یعنی کہ کام خراب کر دیا، موسیٰ رائٹ؟ نے. نہیں، اللہ نے، اب اللہ نے کام خراب کر دیا یہاں پہ، کیونکہ حقوق العباد جب تک وہ جو قتل ہوا تھا وہ بخشے نہیں، موسیٰ بخشا نہیں جا سکتا. اگر ہماری یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہو کہ اللہ ہر گناہ بخش دیتا ہے لیکن حقوق العباد نہیں بخشتا، وہ بندہ ہی بخشے گا، رائٹ؟ یہ بھی ایک کانٹرڈکشن ہے دیکھا جائے. اوکے، ہوں. یہ بھی ایک کنٹرڈکشن ہوگی. تو سر میں آپ کو بتاتا ہوں، پورے قرآن میں ہوں. اللہ صرف حقوق اللہ نہیں معاف کرتا، حقوق العباد معاف کرتا ہے. سب سے بڑا حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. اللہ وہ معاف نہیں کرتا. بے شک. تو پھر اللہ حقوق العباد معاف کرتا ہے، حقوق اللہ معاف نہیں کرتا. ایک اور اس سے ملتی جلتی میرے دماغ میں ایک بات کلک ہوئی. خیر وہ اس حوالے سے تھی، علی اور معاویہ کے حوالے سے، جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ معاویہ نے غلط کیا تھا حضرت علی کے ساتھ، لیکن اس پر مطلب سنی علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا معاملہ ہے، دونوں صحابی جنتی، یہ وہ. تو ہاں یہاں پر بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ حقوق العباد تو پھر کہاں گیا پھر. بالکل صحیح ہو گیا سر. وہ تو چلے پھر ایک سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے. ابھی میں آپ ہوں. سے یہ کہوں گا سر کہ مجھے یہ بتائیے، ہوں. عائشہ اور علی کے درمیان لڑائی ہوئی، جنگ جمل. ہاں جی، ہاں جی. اوکے. دونوں طرف مسلمان تھے. ہوں. اگر ایک مسلمان مسلمان کو قتل کرے ہوں. تو وہ جہنم میں جائے گا؟ ہوں. ہاں جی. محمد نے یہی بولا ہے. جی سر. لیکن محمد نے بولا تھا کہ جو مسلمان مرا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو قتل کرا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. ایسا کیوں؟ یہی ایک صحابی نے پوچھا. صحابی نے پھر. پوچھا، نبی جس نے قتل کیا وہ تو جہنم میں جائے گا، مگر ہوں. جو قتل ہوا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو نبی نے جواب پتہ ہے ہوں. کیا دیا؟ کہ ہوں. اگر وہ غلبہ پا جاتا تو دوسرے کو مار دیتا. اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں مجھے آپ؟ ایک سیکنڈ. تو لہذا جنگ جمل میں یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں بقول نبی کی اپنی حدیث کے. اس حدیث کا مجھے ریفرنس دیجیے گا. سر یہ دے رہا ہوں سر، صبر تو کریں سر. بہت مجھے بہت ہم شکریہ. آؤٹ آف کانٹیکس باتیں کر رہے ہیں، میرے پاس ہر چیز، یعنی مجھے ٹائم تو لگے گا نہیں نا نہیں. سر، تھوڑا ٹائم جی تو جی دیں نا. جی جی بالکل یہ دیکھیں، بالکل بالکل، کوئی بات نہیں. یہ جناب حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات کے اندر سے میں بھی پڑھ رہا ہوں، مشکات 3538، اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ابو بکر اچھا. reported prophet said when two Muslims meet one another then bears arms against his brother they are both on the blink of hell. جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کے ملتے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے ملتے ہیں، تو دونوں ہوں. جو ہیں جہنم کے دہانے میں، دہانے پہ ہیں، ابھی اس کے ایج پہ ہیں. And if one of ہوں. them kills the other they will both enter it. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو دونوں جہنم میں جائیں گے. In the version of Abu Bakr authority said when two Muslim met with their sword the one who kills and the one who killed will go to hell. When he Abu Bakr remarked that one was killed and asked what was wrong with the one who was killed, تو ابو بکر نے ہی سوال کیا کہ اے نبی جو مرا ہے بیچارہ وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ محمد ہوں. replied he was eager to kill his companion. یہ حدیث اسی طریقے سے ڈفرنٹ ٹرانسلیشن میں، 19-20 کی ٹرانسلیشن میں ایک ہوں. ٹرانسلیشن یہ کہتی ہے کیونکہ وہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتا تھا، یہاں پہ لگا کہ ایگر ٹو کل، سیم تھنگ. ایک ہی بات ہے. ہاں. ہاں. تو اب مجھے بتائیں کہ جنگ جمل میں عائشہ کے ساتھ کوئی 10,000 صحابی اکرام اور تابعین اکرام تھے.
علی کے ساتھ بھی تقریباً 10 سے 20,000 صحابہ اکرام و تابعین اکرام تھے۔ اس بالکل، جنگ میں تقریباً 8,000 لوگوں کا قتل ہوا اور تقریباً لوگ کہتے ہیں 30 سے 40,000 لوگوں نے شرکت فرمائی۔ ہوں، تو سر اب مجھے بتائیں، اس حدیث کے مطابق علی اور عائشہ سمیت وہ 30 سے 40,000 صحابہ اکرام و تابعین اکرام جہنمی ہیں کہ نہیں؟ سارے بڑھ حدیث گئے کے دیکھا مطابق، جائے تو، بالکل حدیث ایسے کے ہی ہے۔ مطابق۔ تو سر بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو اللہ بول رہا ہے وہ کچھ صحیح بول رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس دین میں کیوں ہیں؟ لیکن آپ کو اس دین میں رہنے سے پہلے ایک اور چیز دکھا دوں جو میں دکھانا چاہ رہا تھا۔ چیپٹر ضرور، نمبر ضرور، 38 کی آیت نمبر 82 سے 85، اللہ نے بولا تھا شیطان سے کہ تو دفع ہو جا یہاں سے، جنت سے۔ تو شیطان نے بولا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، بالکل، سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے خاص کر لیا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تو یہ حق ہے اور تو حق ہی کہہ رہا ہے۔ اللہ نے شیطان کو کہا کہ تو بالکل حق کہہ رہا ہے اور یہی حق ہے کہ تو سب کو گمراہ کرے گا، لیکن میرے ان بندوں کے لیے کو گمراہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے میں نے خاص کر دیا ہے، یعنی کہ انبیاء وغیرہ وغیرہ۔ پھر جا جہنم تجھ سے بھروں گا جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم نے پیچھے دیکھا یہاں پر کہ ہمارے پیارے نبی موسیٰ کو شیطان نے گمراہ کیا اور پھر اللہ نے اس کو معاف کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے ہوں، شیطان نے گمراہ کیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے؟ اب سر مجھے یہ بالکل، سمجھائیے کہ اللہ نے کہا تھا جو چیز حق ہے، حق ہے، حق ہے، سر ہوں، وہ یہاں پر حق ثابت نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر تو اللہ کی اپنی سٹیٹمنٹ وہ خراب ہو گئی، کیونکہ یہ شیطان کے عمل سے اس نے تمام کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، لیکن شیطان نے اسے بھٹکایا، شیطانی کام کروایا، پھر اللہ نے معاف کیا۔ تو مائی کوشچن گوز بیک کہ اللہ کی قرآن کی سٹیٹمنٹ کیسے خراب ہو گئی اگر قرآن اللہ کا کلام ہے، خدا کا کلام؟ اور کالر کال چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ہوپ فلی ان کا انٹرنیٹ خراب ہوا ہوگا اور واپس آئیں گے، لگتا ہے انہیں اچھی نہیں لگی ہماری باتیں۔ نہیں، آ گئے ہیں واپس، آ گئے ہیں واپس، انٹرنیٹ ہی خراب ہوا تھا، کچھ اور آئی نہیں ہوا۔ آئی آئی ایم سوری معذرت کے ساتھ۔ نہیں دیٹس اوکے، میں لوگوں کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہاں تو ان کو ہماری باتیں بری لگی ہیں یا ان کا نہیں نہیں انٹرنیٹ نہیں خراب نہیں ہوا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں سیکھنے بیٹھا ہوں آپ سے۔ تو صاحب میں نے تو اپنی سٹیٹمنٹ اگر آپ نے سن لی ہو تو پوری کر دی تھی، جی جی، بالکل میں کیا نے کہیں؟ سن لی ہے، بالکل میں نے سن لی ہے، میں اس بارے میں کیا ہی کہوں، یہ تو میں سوچ رہا ہوں۔ ہوں تو سر اب آپ مجھے پوچھ رہے تھے کہ میں نے کیوں دین چھوڑا، دین اسلام کو، تو سر کچھ تھوڑا سا آپ کو ٹپ آف دی آئس برگ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ بالکل بالکل بالکل، بالکل ایسے ہی۔ تو سر اب مجھے بتائیں کہ آپ جس سچویشن میں تھے، آخری سچویشن میں حدیثوں کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس قرآن کا کیا کریں؟ لاجواب کر دیا آپ نے مجھے، خیر۔ سر میں لاجواب نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ نہیں نہیں آپ اپنے برین کو یوز کریں۔ نہیں، بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ نے یہ ساری باتیں کہیں اور مجھے کوئی آپ کی بات بری نہیں لگی، اور بس یہ ہے کہ میں مزید ان باتوں کے اوپر دیکھوں گا، سیکھوں گا، سمجھوں گا اور سوال کروں گا آپ سے بھی اور دیگر جو دین کے ٹھیکیدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی، انشاءاللہ۔ سر دیکھیں، دین کے ٹھیکیدار جو یہاں بیٹھے ہیں، ہوں، پرابلم یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ آ کے ڈسکشن نہیں کریں گے، اور اگر آپ میرا نام لیں گے تو وہ گالیاں بھی نکالیں گے۔ ٹھیک ہے؟ میں دین کے سارے ٹھیکیداروں کو اوپن چیلنج دے چکا ہوں کہ آئیے آ کے بات کریں میرے سے احسن طریقے سے، لیکن ہوں، بات یہ ہے کہ میں ایک سٹیٹمنٹ نکالتا ہوں اپنے منہ سے اور وہ بلاسفیمی کا رونا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی پھر میں کلام کیسے کروں گا، بات کیسے کروں گا؟
نہیں حقیقت بات ہے، علم کی بات علم کے دائرے میں رہ کر ہی کرنی چاہیے، بھلے وہ جتنی بھی تلخ ہو۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی۔ اور پھر جب وہ میرے کو آ کے بولے حرامی جیسے الفاظ، تو سر پھر نہیں یہ کیا تو پھر میرا زیادتی ہے، یہ تو پھر میرا زیادتی ہے۔ حق نہیں بنتا کہ میں بھی ان کو اور ان کے انبیاء کو اسی طریقے سے بولوں جس طریقے سے وہ مجھے بول رہے ہیں؟ نہیں یہ تو پھر زیادتی ہے، پی کا مسلم وہ جو انسان اگر اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مسلم ہے اور حقوق العباد، پھر کہا کہ حقوق العباد۔ سر آپ کو سر لائیو چیٹ میں بہت سارے مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ فیک مسلم ہے، وہ فیک مسلم ہے۔ اچھا ان کے ذہن و گمان میں نہیں آ سک رہا کہ ایک مسلمان اتنے اچھے اور احسن طریقے سے بات نہیں کیسے بھائی، کر میں سکتا مسلمان ہی ہوں یار، مسلمان نہیں ادیب۔ وہ ٹینشن نہیں میں ہے، مجھے وہ مجھے شبے میں ہے، وہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ ایک مجھے مسلمان اتنے اچھے بیسیکلی طریقے سے ایڈم بات کر اسپیکر سکتا سے پیسے دیے ہیں۔ ہے۔ ہاں ہاں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ پیسے دے کے بلایا گیا بندہ ہے۔ سر لعنت ہے یہ یار تو ایسے حال لوگوں ہے، پر۔ سر یہ تو حال ہے To be یہاں very پر کہ اگر کوئی لعنت ہے۔ شخص اچھے اور احسن طریقے سے بات کر لے تو ہماری چیٹ مومنوں سے بھر جاتی ہے، مومنوں کی چیٹ سے، کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ اچھے طریقے سے بات کیسے کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے یہ ہیں مومن حضرات کہ یہاں پہ مسلمان آئے اور وہ آ کے صرف گالیاں نکالے، غصہ کرے، گھٹیا طریقے سے بات کرے، بات نہ سنے اور انٹلیکچوئل ڈسکشن نہ ہو۔ دیٹ از وٹ دے وانٹ۔ جہالت ہے سیدھی سیدھی دیکھا جائے میرے نزدیک۔ بس کیا بولوں۔ تو چل بڑی اچھا لگا مجھے آپ بہت سے بہت شکریہ سر۔ بات کر کے۔ کوئی اور سوال ہے تو کر لیجئے، تو پھر ہمارے ساتھ کوئی نہیں حسین نہیں سر، صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی لے آج لیتے کے ہیں۔ لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی بار انشاءاللہ آپ سے ضرور بات ہوگی میری، اور بہت بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے۔ سر میں انشاءاللہ ہر اللہ وینسڈے آپ کو اور صحت دے ہر اور خوش رکھے آپ کو۔ سر اب اس اللہ کی دعائیں تو نہ دیں جی سر، جی۔ آپ اس والے اللہ کی دعائیں تو سر نہ دیں سر۔ خدا کہہ لیں، خدا کہہ لیں، خدا جنیرک ہوتا ہے نا، خدا کہہ خدا لیں۔ خدا 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 خدا۔ اوکے، تو سر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ہر ہوں ہوں سیٹرڈے اور ہر وینسڈے کو 9 بجے لائیو آتا ہوں پاکستان ہوں ہوں اسٹینڈرڈ ٹائم۔ تو آپ ہوں سیٹرڈے یا وینسڈے کو جب چاہیں آئیں، آپ کا ہمیشہ ویلکم رہے گا۔ آپ بڑے اچھے ہوں۔ بھائی ہیں، اور میں بھی بہت چاہتا ہوں بہت کہ شکریہ آپ اگر کا۔ تھینک یو سر، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری بات سنے تو اس کو ہوں ہوں۔ انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے طریقے سے ریفیوٹ کرے، اور رادر دین کہ میں نے کہہ دیا نا مانو، تو سر یہ میں آپ کا بڑپن ہے سر، یہ آپ کا بڑپن ہے۔ اور یہ ہے نا، میری جو فرینڈ تھی وہ مجھے مطلب کئی بار کہہ چکی تھی کہ آپ سے بات کروں آپ سے بات کروں، لیکن بس اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ آج ہو گیا، بہت بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے، اور سر آپ کو خوش رکھے خدا۔ اب ٹھیک تھینک یو ہے سر، تھینک یو سر، اپنا سر، آپ بھی چلیے خیال چلیے، رکھیے گا، خوش رہیے اور اسٹڈی بہت کرتے شکریہ رہیے۔ بہت شکریہ سر، وی بہت ول شکریہ، ڈسکس۔ تھینک یو سو بہت مچ۔ شکریہ، خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر سر۔ لے جی، یہ ہمارے ہیری فرام ہیون بھائی تھے، بڑے اچھے بھائی تھے، کافی اچھی اور احسن ڈسکشن ہوئی۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا اس ڈسکشن سے۔ تو مسٹر پی ایم کون ہے؟ مسٹر پی ایم مسلمان ہیں آپ؟ مسٹر پی ایم Hello. جی سر، مسلمان ہیں آپ؟ Yes, Adam, can you hear me? جی سر، مسلمان ہیں سر آپ؟ Sir, نہیں sir. اوکے سر، پلیز مت جڑیں۔ لاسٹ ٹائم ایک سٹریم ستیہ ناش کر کے فائدہ کافی نہیں، اچھا نہیں لگا آپ کو کہ آپ ساری سٹریموں میں آ جائیں گے؟ مسٹر شرما صاحب، ایک بندے کو میں نے ابھی نکالا ہے، کیا ہر بندے کو ایکسپلیسٹلی کہوں کہ مسلمان جڑیں، نان مسلم نہ جڑیں؟ اوکے، نہیں نکلیں گے وہ بھی، انہیں بین کرنا پڑے گا۔ جی مسٹر حیدر۔ السلام علیکم۔ یار منہ میں پان ڈال کے تم کیا یار بات کر نہیں، میرے منہ میں پان ہے ہی نہیں، بتاتے رہو کیا پتا تمہارا کیوں ایسا لگتا ہے میرے منہ میں پان ہے 24 گھنٹہ، بولو ایسا کیوں لگتا ہے تم کو؟ تو گٹکا ہے، کچھ تو ہے منہ میں۔ کچھ بھی نہیں ہے میرے منہ میں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، زبردستی میرے منہ میں گٹکا ڈالنا ہے تمہارے، نہ ہو تو بھی زبردستی ڈال دوں، کسی بات کرتے ہو تم یار؟ کیا
اچھا حسین میں لوگوں یہ سے کہہ رہا بات تھا، کر لو, جب لوگوں سے بات ختم کر لو گے میری تو پھر بات، آ جانا. میری کسی سے بھی بات نہیں چل رہی ہے، میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں. یہ تمہارے پیچھے کون لوگ بک بک کر رہے ہیں؟ اور کسی کا کال آیا ہوگا تو اس کو تھوڑی منع کرتا ہوں کہ تو بھائی بھائی میرے ذرا آئٹم سائڈ کا پہ جو چل جاؤ. اسکرین تم کہاں چالو بیٹھے ہے. ہوئے, کیا رستے میں بیٹھے ہوئے ہو, ہاں کس جگہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ کالیں ہیں؟ ہاں ذرا سائڈ پہ آؤ نا اب یار, بات ہوئے تم سے. ہو گیا. ہاں اب رکھ دیا سامنے والے نے فون. بھائی میری ایڈم بھائی سے بات چالو ہے، کوئی بھی فون مت کرو کسی کو، یار 2 انہیں گھنٹے کے لیے کرنے دو, فون تم بند کر وہاں دو. سے ہٹ جاؤ. وہ تمہارے باپ کے نوکر تو نہیں ہے کہ تمہاری بات تم کیا؟ وہاں سے ہٹو. ہاں اب آدمی اپنی آئے گی تمہاروں کو کوئی بھی آواز. ہاں, بولو اب کیا میں آپ بولنا. کو ایک بات بتاؤں، میری بات سنو. کہ جتنے بھی مولویوں نے لوگوں کو معصوم کا جو ڈیفینیشن بتایا ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سارے لوگوں نے ان کو ڈیفینیشن ہی غلط بتایا ہے معصوم کا. اچھا معصوم کا یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی سے گناہ نہ ہو. اچھا معصوم کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی جنت کے اندر، جو پھل کھانے والی خطا ہوئی، وہ خطا کرنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ غلطی انہوں نے لائف میں کبھی دوبارہ نہیں دہرائی. اچھا جو بندہ غلطی کرنے کے بعد ترنت ہی توبہ کر لے اور اس توبہ اور زندگی میں کبھی بھی اس طریقے کا گناہ نہ کرے تو وہ معصوم کی گنتی میں آتا ہے. معصوم کا یہ اچھا ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ بندہ کبھی زندگی میں گناہ نہیں کرے. اچھا. یہ جو ڈیفینیشن آپ دے رہے ہیں, یہ ڈیفینیشن آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ خود خود میں نے ڈھونڈی خود ہے؟ نے ریسرچ کیا. اچھا ہاں خود خود نے, نے ریسرچ کیا. واہ کیا بات خود ہے, نے ریسرچ کیا اس چیز پہ. واہ واہ کیا واہ واہ. تو کیا دنیا کے تمام شیعہ سنی اسکالر عالم وہ گدے ہیں, اور آپ نے خود سے ہوں ریسرچ کیا, وہ آپ کو مل گیا. میں نے ریسرچ کیا اس پہ، بہترین. کیونکہ یہ معصوم آپ کا نے سب لوگ کہتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے ریسرچ کہاں سے کیا ہے, ذرا یہ بتائیے. ہاں کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا جب لوگ یہ کہتے تھے ایک کہ سیکنڈ ایک پیغمبر جو ہے سیکنڈ سنیں, میرا ہاں سوال سنیں, یہ جو ریسرچ آپ نے کیا جہاں پہ آپ کو یہ ملا کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ ضرور کرے لیکن پھر توبہ کر لے اور معاف کر دیا جائے, وہ معصوم ہوتا ہے. یہ جو ریسرچ آپ نے کیا, اور نہیں پوری بات آپ نے میرے لی نہیں ہے. یہ کہاں سے لیا, یہ کہاں سے ریسرچ کیا؟ ہاں یہ میں نے ہر پروفیٹ کی زندگی کے اندر سے لیا. ہر پروفیٹ کی لائف کو پڑھا، نہیں ان کی نہیں, وہ لائف کو چیک لائف کو کیا. پڑھا, اس میں تو گناہ ہے, لیکن سوال یہ نہیں ہے. ہاں سوال یہ ہے ہاں کہ ہاں معصوم کا یہ ڈیفینیشن آپ نے ہوں کہاں سے لیا؟ کیونکہ میں نے کہاں سے لیا، میں نے کیلکولیشن کیا کہ بھائی یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, معصوم کا ایک مطلب سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ واپس, گناہ کرتے ہی نہیں ہے. یار واپس آئیں. ہاں تو مجھے اتنا تو شور نالج کتنا ہے. پڑھ کے اتنا تو نالج مل جاتا ہے بھائی. پڑھتے ہیں غور و فکر سے. قرآن کہتا ہے غور و فکر سے پڑھنے والی کتاب ہے. تو اوپر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، ڈیپ تھنکنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے اچھا, بعد کیلکولیشن ملتا ہے کوئی بھی یعنی چیز کا. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک تو بہت شور ہے یار تیرے پیچھے, سیریسلی یار تیرے کوئی سے بھی نہیں ہے بات بھائی کرنا کس بہت مشکل. طریقے سے ہے. اچھا, اچھا چل بات یہ ہے, میں باہر چلے جاتا ہوں. ہاں باہر نکل یار, کیا شور میں بیٹھا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو تم لوگ کیسے اتنے شور میں زندہ رہتے ہو, عجیب ہاں ہی بات ہے. ہاں بولو. اب نہیں آئے گی تمہارے کسی ہاں, تو یعنی کی. آپ یہ مجھے فرما رہے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے دماغ سے یہ ڈیفینیشن نکالی ہے, یہ کہیں پر لکھی پڑھی نہیں ہے, کریکٹ؟ کہیں پر ہاں. واہ یہ میں نے واہ واہ. ریسرچ کر کے نہیں غور و ریسرچ فکر نہیں, کر کے. ریسرچ نہیں ہاں کی ہے غور سر و آپ نے. فکر ہاں غور و فکر ہاں, کر کے. ہاں آپ نے کیا غور اور فکر کیا, آپ ہاں مراقبے میں گئے, آپ نے کہا کہ یار یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, اور آپ کو فیل ہوا کہ ہر انبیاء معصوم ہوتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جناب ہر نبی جو ہے وہ گناہ بھی کر رہا, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم بھی ہیں. تو پھر آپ نے کہا یار یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی تو بیٹھ نہیں سکتی. تو جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ نے اپنے دماغ سے ایک نئی ڈیفینیشن بنا لی کہ جناب یہ جو ہے یہ معصوم اس وجہ سے ہیں کہ یہ جب گناہ کرتے تھے
تو اس کے بعد توبہ کرتے تھے اور پھر توبہ کرنے کے بعد یہ دوبارہ یہ والا گناہ نہیں کرتے تھے. رائٹ؟ ہاں اچھا 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 سر، بڑا اچھا لگا مجھے آپ کی یہ بات سن کے. میں بڑا پرسن ہوا یہ بات سن کے. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو اب ہم اور نبی والی بات کر لیں. ہاں، اور ایک دوسری بات، آپ یہ دوسری بات بلیو کریں. کرتے ہو کہ آپ یہ بلیو کرتے ہو کہ قرآن کا خدا اور بائبل کا خدا وہ ایک ہے؟ سر استغفر اللہ، گیٹ استغفر اللہ، گیٹ استغفر اللہ. نہیں سر، امپاسبل ہے. اب کیا ہوا؟ آواز گئی اس کی؟ او کیا ہوا بھائی صاحب؟ آواز کو کیا ہوا تمہاری؟ اور میوٹ کیوں کر کے بیٹھ ہاں، گئے ہو؟ آپ بلیو کرتے ہو ہاں، اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں سر، ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ بات. کہ قرآن کا خدا اور بائبل کا خدا یہ سارے ایک ہی؟ آپ بلیو کرتے ہو اور اس بات بھائی پہ یا نہیں کتنی کرتے؟ دفعہ کہوں نہیں کرتا بھائی. کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ اوکے، کیا تیرے ہیڈ فون میں مسئلہ ہو گیا؟ اب اگر میں آپ کو میں اگر یہ پروو کر دوں آپ کو تو چلیں پروف کر دیں تو پکا؟ مان لیں گے. ہاں پھر ماننا پڑے گا. سچی تھینک یو ویری مچ، شکریہ. ہائے آپ نے میری ہائے ریسرچ کے اوپر غور کرنے کا آپ نے بہت ہائے 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 محنت ہائے کی. آپ کا بہت بڑا دھنیہ واد عالم بھائی. ہائے میں اب ہائے آپ کو ہائے. بتاتا ہوں سیموئل 15:3 اور پہلے بائبل قرآن میں. تو بتا دے. ہلو، پہلے قرآن تو بتا دے. قرآن میں کہاں پہ ہے؟ پھر بائبل میں جائی نا. قرآن کی کس بات کو تو مجھے بائبل سے پروف کر رہا ہے؟ نہیں میں قرآن میں بائبل سے ہوتے ہوئے قرآن پہ آؤں گا نا، پھر دونوں چیزیں نہیں میچ نہیں، کروں گا میں. پہلے قرآن پہ آئے، پتہ لگے کہ میں قرآن کی کس چیز کو بائبل سے کمپیئر کر رہا ہوں تاکہ میں خدا کو کمپیئر کر سکوں. پہلے قرآن بتائیں مجھے. اچھا، پہلے قرآن میں آئے. ٹھیک ہے، ایک منٹ. جی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اچھا. کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی کتابیں دی ہے، ہوں. یعنی توریت، زبور اور انجیل. اچھا. اوکے. اللہ اب فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی کتابیں دی ہیں، توریت، زبور اور ہاں انجیل. اوکے، تو میرا ہاں ایک سوال یہ ہوگا، سب سے پہلے آپ نے بائبل میں سے ہوں مجھے یہ ورس دینی ہے کہ ہوں توریت موسیٰ کو دی گئی اور ہوں وہ اللہ نے دی یا خدا نے دی؟ ہاں، تو وہ جو 10 کمانڈس جو دیے موسیس کو، جب موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، اس ٹائم پہ اللہ کا کوئی نام ہی نہیں تھا. اس ٹائم کے لوگ ان کو رب موسیٰ کہا کرتے تھے. رب موسیٰ کہا کرتے موسیٰ تھے. کا رب، ہاں موسیٰ رب کا رب موسیٰ کہا یہ کرتے نام تھے. تھا اس دور میں. ہر دور میں اللہ کا ایک نام تھا. ہر اچھا دور میں اللہ کو یہ الگ الگ نام سے ڈیفائن کیا جاتا تھا. اور کرسچن کے ٹائم پہ ان کو یہووا کہا جاتا تھا. اللہ کو یہووا اور اچھا اللہ یہ دونوں سیم ہے، ایک اچھا ہی ہے وہ دونوں. یہووا اچھا اور اللہ دونوں ایک ہی ہے. اچھا 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 اچھا. ہاں لیکن موسیٰ کو جو تورا تھی اس ہاں میں صرف 10 کمانڈمنٹس تھی. ہاں تورا میں صرف 10 کمانڈمنٹس تھی. ہاں موسیٰ کو 10 کمانڈمنٹ دی اللہ نے. اس سے آگے کچھ نہیں تھا. اس کے آگے تو بھی بعد میں وہ تو حقوق میں آتا ہے. وہ جیسے پیغمبر کا جیسے اپنے سنت کہتے ہیں وہ سنتوں میں آتا ہے. وہ پھر اللہ کا اچھا وہ ڈیمانڈ نہیں ہوتا، وہ باقی، پھر موسیٰ علیہ اچھا السلام کی وہ لائف اسٹائل. اچھا 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 اچھا. چلیں ایسا کریں، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں مجھے ذرا قرآن میں دکھائیں جو موسیٰ کو دی گئی. یار پھر میں نے جو ریسرچ کیا پھر مجھے واپس جا کے ریسرچ کرنا پڑے گا بھائی. بالکل میں اتنی سر، محنت کر کے جو کنفیوز ریسرچ کر کے الف آیا ہوں اس میں سر پانی دیکھیں پھر دیکھیں جائے گا بول بات میرا سنیں بھائی. سر، بات سنیں سر. الف بے پہ آپ نے پڑھا نہیں تو ہوں آپ دال زال تک کیسے جا سکتے ہیں؟ خود ہی سوچیں نا. دیکھیں 10 کمانڈمنٹس موسیٰ کو دی گئیں اور وہ 10 ہاں کمانڈمنٹس ہی تورا تھیں اور باقی چیزیں تورا ہوں نہیں ہیں. یہ جب ہوں تک مجھے نہیں ملے گا، الف بے پہ نہیں ہوں ملے گی تو میں آگے کیسے ہوں جاؤں گا؟ یعنی جو جوس کے پاس جو کتاب ہے وہ موسیٰ کی سنت ہے وہ. ٹھیک ہے، سر تو آپ یہ یہ تو آپ کہہ مانتے ہو رہے نا ہیں نا، پیغمبر کی. ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کہہ رہے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں. چلے ایک کام کریں، گوگل پہ لکھیں ہاؤ مینی کمانڈمنٹس ور ہاں گیون ان تورا. ذرا گوگل سے سرچ کر پھر کے مجھے بتائیں. بیک ماروں گا اسٹریم چلا جائے گا بھائی. نہیں تم جائے گا. ذرا خود ہی چیک کر لو نا، میرے آنکھ کے سامنے پہ دونوں ساتھ میں سر اسکرین میں چیک کر مجھے لیتے. کرنے کیا کی پرابلم؟ ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو ویسے زبانی بتا دیتا ہوں. وہ ٹھیک ہے 614 زبانی کمانڈمنٹ تھی. بتا دو. ہاں زبانی بتا دو. 614 کمانڈمنٹس تھی. ہاں آپ تو 10 کہہ رہے ہیں. ہاں
614 کمینڈمنٹ تھے. ہاں میری بات سنو, 614 کمینڈمنٹ تھے, لیکن قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنی کتابوں سے بات گھڑتے تھے اور چھپاتے تھے. تو نہیں گھر تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے 604 ایڈیشنل کمانڈمنٹس اپنے پاس سے دے دی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں موسیٰ نے 604 کمانڈمنٹس ایویں ہی اپنے پاس سے دے دی. وہ پیشن کوئی ہوتی ہے وہ پیغمبروں کی یار, پیغمبر جو پیشن کوئی کرتے ہیں, پیغمبر کی سنت ہے, پیغمبر کا کمانڈ, وہ ساری الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. او بھائی ہیلو, حکم کمانڈمنٹس حکم کو کہتے ہیں ڈنگر, حکم. تو جو 604 حکم اس نے کہے کہ یہ میرے رب نے دیے ہیں, وہ اس نے جھوٹ بولا تھا موسیٰ نے؟ سچ بولا, سچ بولا تھا. تو آپ تو کہہ رہے ہیں 10 کمانڈمنٹس, باقی کے تو اس میں 604 کا میں کیا کروں؟ باقی کے 604 کا میں خود ریسرچ کروں گا, میں بیلنس کر کے دوں گا, فکر مت کرو, کیونکہ ہم کو تو اللہ نے فرمایا ریسرچ کر کے تمام آؤ. جب پیغمبر تک کو ایک برابر سر رکھنا. جب تک میں موسیٰ علیہ السلام کی تورا شان بھی نہیں گننے دے سکتا, نہ اللہ کے رسول کی بھی نہیں گننے دے سکتا. تو سر دیکھیں نا, بات یہ ہے جب تک آپ تورا کیا کو پروو نہیں کریں گے تب تک میں آگے کیسے چل سکتا ہوں؟ تو پھر ابھی جو میرے پاس جو اویلیبل ہے اس پہ اپنے کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں آپ سر بتائیے, چلو جب تو اس طریقے سے اپنے سر بات دیکھیں, کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, اگر آپ کسی بچے کو سکھا رہے ہوں انگلش, انگریزی کے الفابیٹس آتے ہیں آپ کو؟ ذرا پڑھیے گا. آتے ہیں نا, اے پڑھیے گا. بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی اچھا جے رک جائیں, کے یہاں ایل سے رک جائیں, ایم. یہاں سے رک جائیں. ہاں, تو آپ نے کہاں سے سٹارٹ لیا؟ اے بی سی ڈی سے. اوکے. اچھا ذرا مجھے بتائیں کہ پی کے بعد کیا آتا ہے؟ سی. پی کے بعد سی آتا ہے. ہوں, دیکھا نا, غلط ہو گئے نا آپ. بی کے بعد سی آتا ہے نا, پی کی بات کر رہا ہوں, پی, جس کا مطلب ہوتا ہے پی طوطا. کے بعد کیو آتا ہے. اوکے. تو یہ آپ بیچ میں گئے نا, پی سے پہلے کیا آتا ہے؟ ہاں ہے, پی سے پہلے کیا آتا ہے؟ او. اچھا دیکھا نا, دیکھنا پڑا نا آپ کو, اے بی سی ڈی پڑھنی پڑی. دیکھیں ہاں اسی لیے ہمیں سیکوینس میں چلنا پڑتا ہے. تو سیکوینس یہ ہے کہ آپ نے پہلے اے بی سی کو ثابت کرنا ہے, پھر آگے چلیں ٹھیک ہے. گے تو ایل ایم این او پی ثابت کریں گے, رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو پہلے اے بی سی کو تو ثابت کریں کہ تورا جو ہے وہ اللہ نے دی تھی. جب تک وہ ثابت نہیں ہوگا ہم ایل ایم این او پی پہ کیوں جائیں؟ ایک منٹ ذرا میں بلوٹوتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ صرف. اب 1 سیکنڈ ہو گیا. ہاں ہاں دوستو, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کون ہیں یہ لوگ جی, کون ہیں یہ لوگ, کون ہیں یہ لوگ؟ سر میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کون ہیں یہ لوگ. ہاں ہاں. ستیش یادو صاحب کہتے ہیں, ایڈم سر ایک بات کی ناراضگی ہے میری, ہم لوگ آپ کو فل سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی سٹریم میں آتے ہیں, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایڈمز فین گرل کو, آپ کہیں تو ہم چینل کو ان سبسکرائب کر دیں. کیا ٹارگٹ کیا جا رہا ہوں فین گرل سے؟ ٹارگٹ کیوں کیے جا رہے ہیں بھائی؟ مجھے نہیں پتا کیوں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. میں اس وقت یہاں پہ براڈ میں بیٹھا ہوں, لائیو سٹریم چلا رہا ہوں. فین گرل صاحب نے کیا آپ کو کہہ دیا, ذرا وہ بھی بتا دیں. ذرا ٹارگٹ مجھے سمجھا تو دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, before you actually say all of that. یہاں پہ یار اتنے زیادہ اس وقت بدتمیزی ہو رہی ہے میرے خلاف, تو بھائی صاحب اس بدتمیزی کے مضمونوں کو اگر آپ لائیو چیٹ میں لے کے آئیں گے تو وہ میوٹ کر رہی ہوگی. تو میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو بدتمیزی کے جو مضامین چل رہے ہیں ان کے بارے میں بولے نہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, مجھے نہیں پتا کہ ایسی کیا بات چل رہی ہے, تو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے, کیونکہ آپ تو بڑے پرانے ہمارے سپورٹر ہیں اور بڑے پرانے ہمارے خیر خواہ ہیں. میں آپ کا نام مجھے یاد ہے زبانی, تو ذرا ایٹ لیسٹ یہ بھی بتا دیں, بجائے اس کے کہ آپ اتنا صرف ایک میسج لکھیں, ذرا وہ بھی بتا دیجئے, بیان کر دیجئے.
بھائی میں ایڈم ہوں، گانے کو سب کانٹیننٹ کے ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرو، سبھی جگہ گاؤں دیہات میں پہنچنے دو، کاپی رائٹ فری کرو. سر کاپی رائٹ فری ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں. میرا سانگ کاپی رائٹ فری سانگ ہے، آپ لے جائیں اور کریں اس کو. ستیش یادو صاحب کہتے ہیں گاڈ پرمیشور اپنے پچھلی سٹریم میں مجھے پوچھا تھا انڈیا کے کرسچن لوگ گاڈ کو ہندی میں دیکھیں یہی بات ہے نا، یہ پچھلی سٹریم میں آلریڈی اس چیز کے اوپر اتنی گیم ہوئی اور آپ پھر وہی والی باتیں کر رہے ہیں. بھائی نہیں کرے نا، جو کنٹراورشل ٹاپک ہے اس کو کیوں کھول رہے ہیں بلا وجہ. اللہ کا کیا ہے قہر ہے ایڈم کے کمپیوٹر پہ. جی سر آج میرے کمپیوٹر پہ اللہ کا